اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور پھر ان قوموں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ تو آئیے روایات و احادیث نبوی کی روشنی میں جانتے ہیں کہ وہ 4 نبی کون سے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس قوم نے آپ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قتل کرنے کے ارادے سے بھیجا، مگر جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور آپ علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے
اور جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور چشمے سے پانی پی کر تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کا تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگا کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں رہنا پسند کروں گا، مگر فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت میں موجود ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔